اب میں دعوت دیتا ہوں قاری عبدالشکور صاحب کو کہ وہ درس ارشاد فرمائیں۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ احباب گرامی، قرآن مجید کی سورۃ حشر، اس کی ابتدائی آیات میں سے ایک آیت 5 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج کی اس مجلس میں پہلی بات تو سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ کون قوم ہے، کیسی قوم ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کا ہمارے ساتھ رویہ کیا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اس کی چند ایک باتیں، پھر اس کے بعد کیا اس وقت ہم اس پوزیشن میں جس میں ہم لوگ موجود ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ باقی معاملات وہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بھی باقی معاملات کو مشروط کیا ہے کہ تم اپنا کام کرو، اپنا کام کر کے پھر معاملات کو میرے سپرد کرو۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر ہم تمہارے لیے راستے متعین کر دیں گے، کھول دیں گے، تمہیں راہیں دے دیں گے۔ تیسری بات، اگر ہم ان چیزوں سے غفلت کرتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ابتدائی بات میرے بھائی نے بات کر دی کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کسی دور میں بہت بڑا پروٹوکول تھا۔ اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پڑھ رہا تھا، سورۃ بقرہ کی تقریباً 84 سے 85 آیات میں انہی کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کا، ان کے کرتوت، ان کا کردار، اور ہمیں بار بار یہ سمجھایا گیا ہے کہ تم نے ان لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا، ان کا کردار بیان کیا گیا ہے۔ اگر اس سے بھی آگے آ جائیں تو نماز کی ہر رکعت میں ہم ایک دعا کرتے ہیں، امام بھی کرتا ہے، مقتدی بھی کرتے ہیں، فرائض میں بھی کرتے ہیں، نوافل میں بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ جنازے میں بھی ہم پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کے بعد کیا الفاظ ہیں؟ غیر المغضوب علیہم۔ یہ مغضوب قوم کون ہے؟ یہ یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین کا وقتاً فوقتاً پکڑ آئی، عذاب آیا۔ جس طرح ابھی میرے بھائی وہ یوم السبت کا اور مچھلیوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی اور اللہ رب العالمین کی پھر ان پر پکڑ آئی۔ تو گویا کہ ہمیں ہر نماز میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اپنے دشمن کو یاد رکھو، اپنے دوستوں کو بھی یاد رکھو۔ یہ اگر پورا جملہ اگر آپ کبھی غور کریں، نماز تو ہم پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، پھر آگے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 3 قسم کے گروہوں کا تذکرہ ہے یہاں، اہل ایمان کا،
جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، ان کو فالو کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، اور انبیاء کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں۔ وہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور ہمیشہ ہر دور میں امت کے خیرخواہ اور امت کے ہمدرد جتنے بھی، جن کے نام ہمیں یاد ہیں وہ بھی، اور جن کے نام ہمیں یاد نہیں ہے اور نہیں جانتے ہم، لیکن اللہ رب العالمین ان کو جانتا ہے، وہ سبھی اس میں آتے ہیں۔ اور یہ وہ قوم ہے کہ جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بات کہی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ اے میرے محبوب، ہم آپ کو بتلا رہے ہیں کہ کائنات میں یہ تمہاری عداوت اور دشمنی میں سب سے آگے ہیں، یہود اور مشرکین۔ یہاں عیسائیوں کو بھی اللہ رب العالمین نے الگ کیا ہے۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی ہے، کیا میرے اور آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ واقعی ہمارے دشمن ہیں؟ یا ہم نے قرآن کے ان الفاظ کو کبھی سمجھا ہی نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کا آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، وگرنہ ہمارے ہاں تو کتنا معاملہ حساس ہوتا ہے۔ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے گھر کے افراد جن کو شریک سمجھتے ہیں نا، ان کی بات وہ بھی فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر وہ لباس پہن لیں تو کہتے ہیں نہیں یہ تو انہوں نے ڈیزائن پہنا ہوا تھا، ہم تو نہیں پہنیں گے۔ ہمارے بچے بھی یہاں تک حساس ہیں کہ ان کے کزن وغیرہ یا ان شریکوں میں سے جن کو ہم نے خود شریک بنا رکھا ہے، جس کا حکم اللہ رب العالمین نے نہیں دیا، اللہ تو کہتے ہیں کہ تم سارے کے سارے متحد ہو جاؤ، لیکن شیطان نے ہمارے دل میں یہ شریکہ پال دیا، اور آج ہم ان کی نہ ان کا ڈیزائن، نہ ان کا کلچر، نہ ان کا طریقہ کار ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کو ہم نے کبھی دشمن سمجھا ہی نہیں ہے کہ جن کے طریقے سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ ان کے راستے پر نہیں چلنا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں سٹیٹس دیا ہے اس کا بھی ہم خیال کریں، اور جو میرے رب نے ان کا کردار بیان کیا ہے اور ان کی کیفیت بیان کی ہے اس کو بھی ہم فالو کریں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت کیا تھی؟ عبادات میں بھی وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کی کاپی نہ کریں۔ یہ محرم جب آتا ہے تو وہ روزہ رکھتے ہیں، اور اس پر پھر علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ 9 کا ہے یا 10 کا ہے۔ تو کیا تھا اس میں؟ یہ 9 کا روزہ ساتھ ایڈ کیوں کیا گیا کہ 10 کا وہ بھی رکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہم تو ان کی مخالفت کریں گے، عبادت تو نہیں چھوڑیں گے اپنے رب کی۔ تو عبادات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے جو طریقہ دیا وہ اس پر عمل کیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے محبوب آپ کی اٹھتی ہوئی نگاہیں جو ہے نا آسمان کی طرف، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام کی خواہش تھی جو ان لوگوں کا قبلہ ہے وہ ہمارا قبلہ نہ رہے، ہم اور قبلہ مکہ بیت اللہ اس کو ہمارے لیے میرا رب جو ہے نا قبلہ بنا دے۔ اور ساتھ یہی قرآن مجید کا دوسرا رکوع اگر آغاز میں پڑھے نا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سیقول السفہاء، اے میرے محبوب ہم آپ کا جب قبلہ بدلیں گے تو بیوقوف قسم کے لوگ آپ پر اعتراض کریں گے۔ اور آپ تاریخ میں پڑھ لیں، کوئی بھی تفسیر اٹھائیں یہ دوسرے پارے کی ان آیات کی، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بات پر اعتراض کن لوگوں نے کیا جن کو اللہ رب العالمین نے بے وقوف کہا۔
آج ہمارے لیے وہ آئیڈیل بن گئے، وہ ہمارے ہر لحاظ سے ہم فالو کرتے ہیں، معیشت ان سے لیتے ہیں، سیاست ان سے لیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان کا حال کیا ہے؟ ان کی زبانی بھی میں آپ کے سامنے ایک ہلکا سا واقعہ گوش و گزار کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اسرائیل کی ایک وزیر اعظم تھی، اس کا نام تھا گولڈا مائر۔ یہ جو سوشل میڈیا نوجوان یوز کرتے ہیں نا، وہ ذرا ان الفاظ کو یاد کریں اور پھر گوگل پر جائیں تو آپ کو یہ قصہ مل جائے گا۔ اس عورت نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا اسلحے کا۔ اپنی قوم نے ان سے پوچھا، اس وقت اس کے پاس وزارت خارجہ تھی، اس نے کہا کھانے کو ہمارے پاس روٹی نہیں ہے اور تو معاہدے کر رہی ہے اسلحے کے، ویپن کے۔ بہرحال لمبا قصہ ہے، میں اس قصے کی طوالت میں نہیں جاتا۔ تو اس نے کہا کہ جب قومیں فتح یاب ہوتی ہیں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ان کے دسترخوان پر کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اسی عورت نے انہی معاہدات کے بعد آج تک تمام امت کو بالخصوص عربوں کو تگنی کا ناچ نچوا دیا۔ اسرائیل آج بھی مسلمانوں کے لیے درد سر ہے، یہ جو آج ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے، اس کے پیچھے وہ کہانی ہے۔ اس سے بعد میں کسی صحافی نے سوال کیا کہ یہ آئیڈیا کہاں سے لیا ہے تو نے، یہ ویپن کا، یہ اسلحے کا، یہ آئیڈیا کہاں سے لیا ہے؟ تو جس کے لیے میں نے یہ قصہ آپ کے سامنے رکھا ہے نا، وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے بچپن میں مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تھا۔ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ذرا آپ تصور کریں کہ ہم عام آدمی سے لے کر خاص آدمی تک بھول گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اور جو لوگ مانتے ہی نہیں ہیں آپ کو لیکن آپ کی تعلیمات کو انہوں نے فالو کیا، تو آج بھی دنیا میں ان کی حالت دیکھ لیں کہ کیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، یہ اللہ نے کہا ہے۔ اور پھر آج کا جو ان کا کردار ہے، آج تک شروع سے لے کر وہ اتنا گندا ہے کہ اس کردار کے حامل لوگوں کو لوگ انسان سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا امریکہ میں ایک شخص فضائیہ کا غالباً یا بحریہ کا تھا، کس کا تھا، ملازم تھا، سرونٹ ہے، اس نے اپنے آپ کو آگ لگائی دنیا کو بتلانے کے لیے کہ اس وقت غزہ میں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور اس آگ کے دوران وہ یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ کو آزاد کرو، غزہ کو آزاد کرو۔ اور ہمارا معاملہ اس سے الٹ ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام امت ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ ان کو ابھی چھوڑیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم تو ابھی اپنا جائزہ لیں کہ ہماری حالت کیا ہے۔ اگر ہماری حالت ٹھیک ہوئی تو پھر جا کر ہمارے دل میں ان کا درد پیدا ہوگا۔ اگر ہم خود ہی ٹھیک نہ ہوئے، خود ہی بیمار ہوئے، تو ہم دوسرے کے بارے میں کیا فکر کریں گے؟ فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے، ان کا کسی جگہ پر کسی حصے میں درد اور تکلیف ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ بات کہی تھی نا کہ اس نے کہا تھا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ کیا ہم اس کے لیے ایک ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں ان کا درد ہے؟ کیا کھانا کھاتے ہوئے اگر ہمارے دل اور دماغ میں ان کا تذکرہ آ جائے تو یقین جانیے ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا وہ لقمہ حلق سے نیچے نہ اترے۔ جو آج وہاں بچوں کی حالت ہے، جو عورتوں کی حالت ہے، جو مردوں کی حالت ہے، جو بوڑھوں کی حالت ہے،
جو صورتحال ہمارے پاس پہنچ رہی ہے، مگر ہم تو بڑی گہری نیند سوتے ہیں. جس طرح کہ میرے بھائی کہہ رہے تھے، ہم تو اس بات پہ آج جشن منا رہے ہیں کہ بسنت ہے، پتنگ اڑائے جا رہے ہیں اور گانے لگائے جا رہے ہیں، اور بعض جگہ پر میوزک بھی وہ بجے گا جس کے بارے میں اللہ نے کہا نا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. مشرک کی دنیا میں سب سے بڑی ڈیفینیشن اس دور میں وہ ہے کہ جو گائے کا پجاری ہے، کئی ہزار یا کئی لاکھ معبودوں کو ماننے والا. اس سے بڑا مشرک کون ہے؟ یہ رسم و رواج کہاں سے آئے ہیں؟ یہ بسنت ہے، ویلنٹائن ڈے ہے، فلاں ہے فلاں ہے. ہم تو خوشیوں کے موقع پر نہ جانے ان کی کتنی رسمیں ادا کرتے ہیں. گھر میں میت پڑی ہوتی ہے چارپائی پر، اس موقع پر بھی ان کی رسومات کو اسلامائزیشن میں لا کر ہم وہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھجن گاتے ہیں اور ہم اس کی جگہ پر کوئی قرآن پڑھ لیں گے. تو میرے محترم بھائیوں، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، اختصار کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دشمن کے بارے میں آپ سمجھیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے. یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے. یہاں اللہ نے یہ بات کہی ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا. اہل ایمان کے یہ سب سے بڑے دشمن ہیں. اگر ہمارے دلوں میں وہ دشمنی، وہ عداوت ان کے بارے میں نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. اور دوسری بات، اسلام کا مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی بھی فرد تکلیف میں ہے تو میں اور آپ سبھی لوگ اس کی تکلیف کو محسوس کریں. اگر یہ محسوس نہیں ہو رہی تو یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ دو چیزیں جب ہمارے اندر آ جائیں گی، دشمن کا سٹیٹس اور اہل ایمان کے ساتھ محبت، تو پھر ہم اگلی بات کریں گے کہ کچھ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، حالات و واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ایسے واقعات یا ایسے معاملات پہلے بھی انبیاء پر آئے ہیں. پہلے بھی بعض اوقات ایسے بھی ہوا کہ دنیا میں تعداد میں بہت کم، لیکن ظلم اور تشدد کی چکی میں وہ ایسے پسے کہ سر پر آرے رکھ کر ان کو چیر دیا گیا. انبیاء کو اللہ نے ان کو قرآن میں کوٹ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان میں ان کا بتلایا ہے. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوسری بات یہ ہے کہ ان مظلوموں کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ سے دعا کریں. وہ پہلی دو باتیں ہمارے دل اور دماغ میں ہوں، پھر ان کے بارے میں دعا کریں. مظلوموں کے بارے میں دعا کیا کریں؟ اللہ ان کی مدد فرما. ایک دوسری دعا یہ کریں، یا اللہ ہمارے جو اختیار میں ہے وہ ہمیں کرنے کی توفیق دے، اور جو ہم چاہتے ہیں اگر راستے میں رکاوٹ ہے تو رکاوٹیں دور کرنے والی ذات بھی تو ہے. یہ دعا ہم اخلاص کے ساتھ کریں تو ان کی مظلومیت میں آپ اپنی آواز کو تو لوگوں کے سامنے شیئر کریں. سوشل میڈیا بھی آج دنیا میں بہت بڑا ہتھیار ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں، پھر اللہ جو موقع دے، کوئی راستہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جب کوئی اللہ رب العالمین راستہ دے اس راستے میں آپ اپنے آپ کو شامل کریں. جس طرح کی یہ بات ہو رہی ہے، پچھلے دنوں میری بھی ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ وہاں سے اسی میڈیکل مشن کے تحت وہاں سے میڈیسن کے حوالے سے گئے اور وہاں سے گھوم کر یہاں پاکستان میں آئے. تو بہرحال جہاں کہیں بھی کسی بھی لحاظ سے آپ مدد کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے. اور تیسری بات، جو قرآن کی میں نے یہ آیت پڑھی ہے، اس کا تھوڑا سا مفہوم بیان کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ان کی مصنوعات اور ان کے معاملات کا بائیکاٹ کرنا. یہاں آ کر ہمارے لوگ کہتے ہیں یار اس بائیکاٹ سے کیا ہوگا. میرے بھائی، یہ ذرا اپنے ایمان سے پوچھو کہ تیرا ایمان کیا کہتا ہے.
یہ سورۃ حشر کی آیت ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ اصل میں اس وقت تھا کہ جب یہودیوں کے کچھ قبائل مسلمانوں کے مقابلہ میں تھے مدینہ میں، وہ بنو نذیر اور دوسرے قبیلے۔ تو اس موقع پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ درخت کٹوائے اور کچھ جلوائے۔ عام طور پر جنگوں میں، جہادوں میں منع کیا جاتا ہے کہ فصلوں کو اجاڑا جائے، درختوں کو کاٹا جائے، مگر اس موقع پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے درخت کٹوا دیے اور اس پر بڑا انہوں نے شور کیا، جس طرح ہمارا بعض طبقہ شور کرتا ہے نا، او جی بائیکاٹ سے کیا ہوگا، بائیکاٹ سے کیا ہوگا۔ انہوں نے شور یہ کیا، دیکھو جی یہ تو معیشت کے خلاف ہیں، یہ تو درختوں کو کاٹ رہے ہیں۔ ہاں، جب دشمن کی معیشت کو توڑنا ہو تو پھر ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ جنگ بدر کا واقعہ اگر آپ غور و فکر کریں تو اس کا آغاز ان کی معاشی قوت کو توڑنے کے لیے تھا، بعد میں پھر وہ مد مقابل آئے، پھر ادھر سے مسلمان کھڑے ہوئے، پھر وہ ایک تاریخ بنی اور ایک تحریک بنی، پھر وہ آہستہ آہستہ جناب، جس پر اقبال نے کہا تھا کہ بات کیا تھی نہ روم و ایران سے دبے، وہ چند بے تربیت اونٹوں کو چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کبھی کافور پہ نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے۔ دیکھنے کو نکل آئی ساری خدائی گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ تاریخ بنی اور تحریک اٹھی اور پھر مسلمان دن بدن چڑھتے چلے گئے، اور پھر اس کا تذکرہ میرے بھائی کر رہے تھے کہ اسی تسلسل میں آ کر آج وہ افغانستان کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ان کا بائیکاٹ کرنا، ان کی مصنوعات کا، یہ بھی ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ یا اللہ جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے یا اللہ وہ تو کر دے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے پاس اگرچہ وہ غزہ کا میدان نہیں ہے، اس کے لیے کئی بارڈر ہیں، اس کے لیے کئی رکاوٹیں ہیں، اس کے لیے کئی مسائل ہیں، لیکن یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ تو میرے اور آپ کے پاس ہے۔ آپ اپنا ایک ذہن بنا لیں، یہیں سے بعض اوقات اٹھنے والا جملہ یہ سوشل میڈیا تھا کہ جس کی بنیاد پر بعض اوقات بڑے بڑے انقلاب برپا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ پہلی بات کہ اپنے دشمن کو سمجھیں اور اپنے آپ کو سمجھیں۔ کیا دشمن کو دشمن میں اور آپ سمجھ رہے ہیں، یا ہم اس کو فارمیلٹی میں گزار دیتے ہیں؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ کیا ہم اس امت کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں؟ کیا وہ بچے آج ہمارے بچوں کی طرح ہیں، یا ہمارے بچے بھی آج ان کو کاپی کر رہے ہیں، یہودیوں کو؟ ہمارا لباس، ہماری وضاقت، ہمارے ہیئر سٹائل، ہمارا سارا کچھ، اور ان کی حالت میں نے آپ کو وہ بتلائی ہے گولڈن ایئر کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ ان کی مدد فرما، اور اللہ ہمیں موقع دے کہ ہم ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ نمازوں میں دعا کرنا، قنوت نازلہ میں دعا کرنا، جو دعا کے طریقہ کار ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا دور دیکھیں کہ جب آپ ساری مظلومانہ زندگی گزار رہے تھے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، بالکل پڑھی لکھی بات ہے کہ اسلام ہمیشہ مظلومانہ زندگی گزارتا ہے، کبھی اس کا ظالمانہ رویہ نہیں رہا، کبھی بھی۔ ہمیشہ اسلام پر چلنے والے لوگ رد عمل میں ری ایکشن کے طور پر کھڑے ہوئے۔ کوئی بھی آپ موقع دیکھ لیں، وہ بدر سے آپ شروع کریں اور پھر چلتے ہوئے پاکستان کے آغاز میں، اور اس سے آگے چلتے ہوئے یہاں اگر آپ اپنے پڑوس میں
کشمیر یا افغانستان کی بات کریں تو یہ وہاں جو تحریکیں اٹھیں وہ ریئیکشن میں اٹھی ہیں، کوئی اس لیے نہیں کہ ان کے دلوں میں بیٹھا بیٹھا شوق آیا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ جو ممکن ہو وہ کریں، اور ان کے ساتھ معاشی طور پر ان کا مقاطعہ اور بائیکاٹ کرنا، یہ میرے بھائیوں قرآن سے، حدیث سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اس واقعے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ لیکن یہ تینوں کام ہمارے ایمان کا جائزہ ہے۔ اگر اس میں واقعی وہ ایمان کی علامتیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جو قرآن بیان کر رہا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اگر وہ ہے تو میرے بھائیوں اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے اندر ایمان تو ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، ہم اتنے بے حس ہیں، تو میرے بھائیوں ان کا معاملہ تو جیسا ہی ہے، وہ تو دن بدن اللہ کے ہاں کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، لیکن ہمارا کیا بنے گا؟ تو میں اسی بات پر اپنے آپ کو بھی اور آپ بھائیوں کو بھی نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں جو ہتھیار آپ کے پاس ہیں آپ ان کا استعمال کریں۔ وہ ہتھیار آپ کے پاس اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ دراز کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور دوسرا سوشل میڈیا کا ہتھیار آپ کے پاس ہے، آپ اس پر جس طرح کہ میں نے کہا ہے آپ کوشش کریں، نہ جانے کس کے بولے ہوئے الفاظ، کس کی وہ کی ہوئی کوشش دنیا میں انقلاب کا خیمہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، یہ اصل بھائی بات کر رہے تھے بسنت کے بارے میں، تو ضمناً میں نے اس کا تذکرہ تو کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہی انہوں نے مجھے ایک کاغذ دیا ہے، اس پر یہ لکھا ہے کہ یہ رسم ہماری نہیں ہے، یہ بدعات اور خرافات ہماری نہیں ہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں کتنے مسلمان ہیں یا کتنے انسان ہیں جن کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں ہم میں سے ہر ایک کو اس کے لیے بھی ہمارے پاس وہی ہے، اللہ سے دعا بھی کریں کہ ان کو اللہ ہدایت دے، اور دوسرا سوشل میڈیا پر دعوت بھی دیں اپنی قوم کو، نوجوانوں کو، کہ بھلے تم کس طرف چل پڑے ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ مطالبات کی بات ہے کہ جس طرح ہمارے بھائی کر رہے تھے، وہ غزہ کے بارے میں ہو یا کسی اور ایسے ظلم داستان کے بارے میں ہو، ہم اپنے اہل اقتدار اور حکمرانوں سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ ان کو کنٹرول کریں، اس پر جو آپ کا کردار بنتا ہے وہ ادا کریں، اور پبلک سے کہیں گے کہ آپ اپنی اپنی جگہ پر متحرک ہو کر لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں، لوگوں کو دین کی بات سمجھائیں، وہ مسجد ہو، وہ چوک ہو، وہ چرستہ ہو، وہ آپ کا سوشل میڈیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسی بدعات سے، خرافات سے، رسومات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ ان شرارتیوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ نہیں، اصل میں یہ بات ہے کہ اب ساری باتیں چھوڑ دیں، میں نے بنیادی بات کہی ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے اس کو ابھی چھوڑیں، یہ دیکھیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جو اللہ بات کہہ رہے ہیں، اگر اس کے انگیسٹ کوئی سکالر، کوئی صحافی، کوئی دانشور، کوئی نام نہاد دنیا کا کوئی کہتا ہے تو اس کو اللہ کی بات پر اعتماد نہیں ہے۔ یقیناً وہ ظالم ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ظلم کی وہ تھوڑی سی جھلک ہے جو ہمارے پاس آتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ وہ لوگ ظالم ہیں۔ یہ سخت دل رکھنے والے لوگ ہیں، پتھر دل رکھنے والے لوگ ہیں۔ بہت سارے واقعات قرآن میں اللہ رب العالمین نے کوٹ کیے ہیں، اب سارے واقعات کا احاطہ تو اتنے وقت میں نہیں ہے، یعنی بنیادی بات میرے رب نے یہ کہہ دی ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور دشمن بھی عداوت للناس، عداوت دل کے اندر بغض اور عناد رکھتے ہیں، اور اتنے بڑے دشمن ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے سے انہوں نے دریغ نہیں کیا، آپ کو شہید کرنے سے دریغ نہیں کیا، نہ ان کے مردوں نے نہ ان کی عورتوں نے، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس دن دنیا سے جا رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے آج وہ زہر کاٹ رہا ہے جو ایک یہودی عورت نے مجھے گوشت میں ملا کر کھلایا تھا۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ان کے بظاہر فارمولے کیا ہوتے ہیں۔ بظاہر فارمولہ ان کا یہ تھا کہ آؤ ہمارے پاس دعوت کھا لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعوت کا کہا نا کہ آئیں جی ہمارے پاس کھانا کھائیں، لیکن اس دعوت کے نتیجے میں کرنا کیا چاہتے تھے؟ آپ کی شہادت،
تو یہ ان کا کردار ہے. بظاہر یہ بڑے خوبصورت بن کر آئیں گے اور آج ان سے پیسے اور ان سے مفادات حاصل کرنے والے لوگ وہ ان کے بارے میں بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کا ظلم ہے. نہیں میرے بھائیوں، ان لوگوں کا ظلم نہیں، جس کو اللہ نے ظالم کہا ہے اس کو ظالم سمجھیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلہ میں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ان مظلوموں کی مدد و نصرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی ایسے ہی ہے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ، ہماری غلطی اور کوتاہیوں کو نہ دیکھ، اپنے فضل و کرم کو دیکھ کر ہم پر اپنا فضل اور کرم فرما. اے الہ العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ، جتنے بھی پریشان ہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما. اے الہ العالمین، اپنے مظلوم بندوں کی مدد اور نصرت فرما. اے الہ العالمین، جہاں کہیں بھی تیرے بندے مظلوم ہیں اللہ تو جانتا ہے. اے اللہ، تو ہر ایک چیز پر قادر ہے اللہ، ان کی مدد اور نصرت فرما. اے الہ العالمین، ظالموں کے ساتھ تو نبٹنا جانتا ہے، خود ہی نبٹ لے. اے الہ العالمین، ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم مظلوموں کی آواز بن کر دنیا میں کھڑے ہو جائیں. اے اللہ، جن کا یہ حق بنتا ہے، جن کو تو نے اقتدار دیا، جن کو ذمہ داریاں دیں، اے اللہ سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ، جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اللہ ہمیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، مظلوموں کی مدد کریں، ان کی نصرت کے لیے اللہ ہمارے لیے راستے کھول دے. اے الہ العالمین، ہم کمزور ہیں مگر تو طاقتور ہے. اے اللہ، مجبور ہیں مگر تو بے پرواہ ہے. اللہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر تیری صفت ہے. اے الہ العالمین، اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ وہاں کے مظلوم بچوں کی مدد فرما. اے الہ العالمین، وہاں کے لوگوں کی مدد فرما. اے الہ العالمین، ان کی نصرت فرما. اے الہ العالمین، یہ گندے ترین ظالم لوگ اے اللہ ان کو ظلم سے مظلوموں کو نجات عطا فرما. اے الہ العالمین، جو مانگا ہے وہ عطا فرما. اے اللہ، جو نہیں مانگ سکے تو جانتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہے، بن مانگے عطا فرما. اے اللہ، جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں دعا کرنے کی، اے الہ العالمین بائی کاٹ کرنے کے اللہ وہ توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، جو ہماری ذمہ داری ہے ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ، تو قادر اور قدیر ہے، ظالموں کے ساتھ نبٹنا جانتا ہے اللہ تو خود ہی ان کے ساتھ نبٹ لے تاکہ مظلوموں کے دلوں کے اندر بھی ٹھنڈ نصیب ہو. اے الہ العالمین، ان کو بھی راحت نصیب فرما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں پڑھ کے سنا دینا. جی جی حکومت بھی الزام لاؤنے اپنے آپ سے بھی لاؤنے. میں پرسوں نماز پڑھ کے گیا نا کہ بٹالا تھانے والے جڑے نا وہ سپیکر سے گڈی سے لے کے اعلان کرنے دیتی ہے پتنگ بازی. ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ نے کسی پابندی لائی ہے. ہاں جی ہاں جی تھی اپنے اپنے بچوں سے کنٹرول کرو. جی جی ٹھیک ہے بات. کنیا کہ بندے نے کیتا ساڈے بچے نے جڑے اڈاؤن رہے نے آخیا کی کرے حکومت بھی کی کرے تے دوسرے دیش کرے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہمیں ادا کرنی چاہیے. چلو ایک منٹ ڈاکٹر صاحب صبر کر لو. سنا دو جی. سب تو پہلی گل ہے کہ عوام کوئی بھی ہے نا کوئی بھی ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਬਬੰਦੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਵਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਆਵਾਮ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਤੰਗ ਚੜੇ ਜੀ ਜੀ
ਤੇ ਕਈ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। اس طرح ہی اے سنا دو جی پھٹ کے تسی سنا دو اور لو میں سنا دینا یہ ایک پیپر ہے جس پر یہ لکھا ہے کہ جب بر صغیر پاک و ہند تھا تو اس وقت ایک ہندو کا نام بسنت تھا اور اس نے نعوذ باللہ اللہ کے پیارے محبوب کی گستاخی اور نازیبا زبان استعمال کی، یعنی برے کلمات کا۔ اس وقت انگریز کی حکومت تھی تو مسلمانوں نے اس رد عمل لیا اور جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کی ہے، تو انگریز نے اس بات کی تفتیش اور مقدمہ چلایا اور انگریز نے اس گستاخ رسول کو پھانسی پر لٹکایا۔ اس دن سے یہ بسنت کی رسم شروع ہوئی، پہلے ہندوستان میں شروع ہوئی، پھر پھیلتی پھیلتی لاہور اور بعد میں پورے پاکستان میں پھیل گئی۔ ہمارے نوجوان آج تک یہ برا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو کوئی قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ اس لیے میرے نوجوان بیٹوں سے گزارش ہے کہ اس ہندوانہ رسم کو ترک کریں اور اس عمل میں ذمہ دار والدین اور بڑے بھی ہیں جو اپنے بچوں کو اس برے عمل سے روکتے نہیں ہیں، خود ان کو پتنگ اور ڈور خرید کر دیتے ہیں۔ اس ہندوانہ رسم کے نقصان ظاہر بھی ہو رہے ہیں، بہت سے لوگوں کے گلے کٹ رہے ہیں، بہت سے بچے چھتوں سے گر کر زخمی ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے بچوں کو اس ہندوانہ رسم سے بچائے اور صراط مستقیم پر چلائے۔ یہ اس بسنت کے بارے میں تھا۔ اور آگے شبرات پر یعنی غیر شرعی ہیں، جو شرکیہ پٹاخے چلائے جاتے ہیں یہ سب غیر شرعی ہیں، یہ فضول خرچی ہے، اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس سے بچائیں اور روکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔